يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. محترم حاضرین، بزرگوں، نوجوانوں، امت کی پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بزرگی، حمد و ثنا اسی اکیلے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو تنہا اس پوری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مدبر کل ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ حمد و ثنا کے بعد درود و سلام نازل ہوں انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پر۔ حمد و ثنا کے بعد آج کے اس خطبے میں جس موضوع پر میں بات کرنے جا رہا ہوں، آپ سبھی جانتے ہیں کہ ابھی اسلامی مہینہ جس سے ہم گزر رہے ہیں وہ ماہ ربیع الاول ہے، ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ یہ اس مہینے کے سلسلے میں اگر انصاف سے بات کی جائے تو ایک ہی جملہ یہ ہوگا کہ پوری قرآن اور کتب احادیث میں کہیں بھی اس مہینے کے سلسلے میں کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اس مہینے کے سلسلے میں کوئی بھی فضیلت، کوئی بھی مناسبت، کوئی بھی ایسی چیز جو اس مہینے میں بیان کی جاتی ہو یا کی جا رہی ہے، ایسی کوئی چیز ہمیں نہیں ملتی ہے۔ لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی یہ مہینہ آتا ہے ہمارے معاشرے میں بہت سارے ایسے احباب جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور اپنی نسبت اسلام اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدتاً اور محبتاً جوڑ کر کے اپنے آپ کو سب سے بڑے چاہنے والے محبوب بتاتے ہوئے، عاشق بتاتے ہوئے، اس مہینے کے سلسلے میں بہت ساری چیزیں
وہ بیان کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں کہ اس مہینے کو لوگوں سے منوایا جائے اور لوگوں سے وہ سارے اعمال کروائے جائیں جو کہ نہ شریعت نے جس کی تعلیم دی، نہ کتب احادیث نے جس کی اجازت دی، نہ خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسا عمل کیا۔ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ یہ ماہ ربیع الاول کے اندر ایک عید کے نام سے ایک بدعت انجام دی جاتی ہے۔ دیکھیں، ایک عمومی طور پر اگر ہم بات کریں تو شریعت اسلامیہ نے صرف اسلام کی بات ہی نہیں بلکہ جتنے دین، جتنے ادیان کے ماننے والے اس دنیا میں پائے جاتے ہیں، سب کی اپنی جگہ پہ ایک عید ہوتی ہے، سب اپنی عید مناتے ہیں۔ جو بھی جس دین کو مانتا ہے وہ اپنی عید مناتا ہے، اپنا تہوار مناتا ہے۔ تو اب ہم دین اسلام کے ماننے والے، اس اسلام کے ماننے والے کہ جس کی سمجھ کے لیے، جس کو سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کو نازل کیا، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر کے بھیجا، عملی زندگی میں آپ نے دین کو سمجھایا، صحابہ نے آپ سے دین کو سیکھا۔ تو اس عملی دین، پریکٹیکلی دین کے اندر اگر ہم بات کریں تو ہمارے دین کے اندر بھی خوشی منانے کے لیے عید کے تہوار رکھے گئے ہیں، جو آپ پوری احادیث کو پڑھ کر کے دیکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے بعد نبی بنائے گئے، 23 سال تک آپ نبی بنائے رہے، اور اس عرصے میں اگر آپ نے کسی چیز پر خوشی منائی، عید منائی، یا صحابہ کو عید منانے کی تعلیم دی، اور جس عید پر ہم بھی عید منایا کرتے ہیں اس پر چلتے ہیں، وہ صرف 2 عیدیں ہیں، وہ صرف 2 عیدیں ہیں۔ ایک عید ہے عید الفطر، رمضان کے ختم ہونے کے بعد پہلی شوال کو جو آتی ہے، اور دوسری عید ہے عید الاضحیٰ، قربانی، بقر عید جس کو ہم کہتے ہیں۔ یہ 2 عیدیں ہی ہمیں ملتی ہیں۔ ساری اسلامی تاریخ کو اٹھا کر کے پڑھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے کے بعد یہ 2 ہی عیدیں ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی تیسری عید شریعت اسلامیہ میں ہمیں نہیں ملتی۔ اور ایک چیز، اگر یہ عید، جس عید کے سلسلے میں اتنی کوششیں، گلی کوچے محلے، ہر سڑک پہ، ہر جو ہے چوراہے پر محفلیں، مجلسیں، اور نعرے بازیاں، جھنڈے اور یہ پتیاں سب کچھ لگا رہے ہیں، یہ سارے اہتمامات ہو رہے ہیں، تو مجھے بتائیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر کے بھیجا تو مسلمانوں کے لیے جب 2 عیدیں یہ طے کی گئیں، اور ان 2 عیدوں کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی، کتب احادیث میں وہ ساری تعلیمات موجود ہیں کہ آپ کو نماز کے لیے کب نکلنا ہے، کب جا کر کے اس دن کی نماز کو ادا کرنا ہے، کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں آپ کو، خطبہ کب ہوگا، عید کی نماز کب ہوگی، اور اس کے علاوہ اس سے بڑھ کر کے عید کی نماز کی ادائیگی میں کتنی تکبیروں کے ساتھ پہلی رکعت ہوگی، دوسری رکعت ہوگی، یہ ساری چیزیں اس میں بتا دی گئی ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ اس عید کے پورے طریقے کو بتانے کے بعد اس عید کے کسی بھی طریقے میں اگر ہم تھوڑی سی بھی تبدیلی لائیں، جیسے پہلی رکعت میں 7 زائد تکبیرات کہنا ہے، اگر آپ وہاں پر 5 کہتے ہیں یا 7 کی جگہ 8 کہتے ہیں تو آپ سنت کے خلاف کر رہے ہیں۔ اتنی تعلیم دی گئی کہ ان 2 عیدوں کے اندر جتنی تکبیرات نماز میں پڑھی جائیں گی اتنی ہی تکبیروں کو پڑھنا ہے، تو ان تکبیروں میں کوئی اضافہ اور کمی نہیں کی جا سکتی۔ تو بتائیے کہ یہ تیسری عید کہاں سے شریعت میں آ گئی جس کا تذکرہ نہ کتب احادیث میں ہے، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمل سے کوئی ہمیں پتہ چلتا۔ تو محترم حاضرین، اگر ہم بات کریں اس عید میلاد النبی، جو ابھی نبی کی محبت میں لوگوں کو محبت کا جھانسا دے کر کے، لوگوں کو عقیدت کا جھانسا دے کر کے، لوگوں کو جو ہے اللہ کے نبی کی محبت کی طرف ورغلا کر کے، لوگوں کے ایمان کا واسطہ دے کر کے یہ جو عید لائی گئی اور لائی جانے کی پوری کوششیں کی جا رہی ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے؟ اس کی کیا حقیقت ہے؟ اتنی ہی بات اس پر کافی ہے۔
سمجھنے والوں کے لیے کہ ساری کتب احادیث اور شریعت اسلامیہ میں صرف 2 عیدیں رکھی گئی، اس کے علاوہ کوئی عید کا تصور نہیں ہے، تو پھر یہ عید ہے ہی نہیں۔ اس کو بنایا گیا، ایجاد کیا گیا، اس کو لایا گیا۔ کیسے لایا گیا؟ کہاں سے یہ چیز آئی؟ اس کی تاریخ پر ہم جائیں، مختصراً میں بات کروں تو تقریباً 6 صدیاں گزرنے کے بعد 6 صدی ہجری میں 600 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے جا کر کے گزر کر کے ہونے کے بعد فاطمی دور آیا، جس دور کے اندر شیعہ حضرات اور ان کا ایک بادشاہ جس کے سلسلے میں یہ آتا ہے کہ مظفر اربل کا یہ بادشاہ تھا، کہ اس کے سلسلے میں آتا ہے کہ بڑا عیاش قسم کا بادشاہ، ناچ گانا شراب، عورتیں اس کی جو ہے محفل میں مجلس میں جو ہے رقص کیا کرتی تھی، ایسا بادشاہ جس کو دین سے کوئی سروکار نہیں، اور اس نے سب سے پہلے اپنے دور خلافت میں اس عید کی ایجاد کی، اور کسی عقیدت سے نہیں، کسی جو ہے محبت میں نہیں۔ جب سوچیں جس کا کردار ہی گرا ہوا ہو، جو اخلاق اور کردار سے گرا ہوا عیاش قسم کا بادشاہ ہو، اپنی عیاشی کے لیے جب اس چیز کا بہانہ اس نے بنایا اور لوگوں پر جو ہے خرچ کیا کرتا اور اس عید کے نام پر جو ہے ہزاروں دینار لٹایا کرتا، کیوں کیا کرتا وہ؟ کہ اس مجلس کے اندر جو ہے ناچ گانا ہوتا، اس مجلس کے اندر میوزک ہوتی، اس مجلس کے اندر عورتیں جو ہے رقص کیا کرتی۔ یہ نبی کے نام پر نعوذ باللہ کرنے والا شخص جس نے اس کو ایجاد کیا، اور آج لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ دین کا حصہ ہے اور اس کو کرتے جا رہے ہیں۔ محترم حاضرین، ہم اگر بات کریں تو خلاصے کے طور پر ہمارے پاس بہت سارے نوجوان جو شعور رکھتے ہیں، عقل رکھتے ہیں، دین کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ لوگ کچھ سوالات جو مخالف کی طرف سے کی جاتی ہیں اس عید میلاد النبی کو لے کر کے، ان سوالات کا ہم جائزہ لیں تو مختصراً ہم جائزہ لیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلا سوال جو لوگ کرتے ہیں عید میلاد النبی کے سلسلے میں کہ میلاد منانا محبت رسول کی علامت ہے کیا؟ میلاد کا منانا ہی محبت رسول کی نشانی ہے کیا؟ کہ آپ میلاد منائیں گے تبھی آپ کے دل میں اللہ کے نبی کی محبت ہے، اگر آپ میلاد نہیں منائیں گے تو آپ کے دل میں اللہ کے نبی کی محبت نہیں ہے؟ ایسی کوئی بات ہے کیا؟ یہ پہلا سوال۔ اس سوال کے سلسلے میں اگر ہم بات کریں تو محترم بھائی یاد رکھیں کہ اگر واقعتاً یہ محبت کی بات ہوتی، یہ محبت کی علامت ہوتی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر عید میلاد منایا جائے، جشن منایا جائے، محفلیں سجائی جائیں، اگر یہی محبت کی علامت ہوتی تو محترم حاضرین جو سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دین سیکھنے والے، جو سب سے زیادہ اس روئے زمین پر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے، جنہوں نے نبی کی ہستی کے لیے اپنی جانیں قربان کی، اپنے مال قربان کیے، اپنی اولادوں کو قربان کیا، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دیا، اپنے جو ہے تجارتوں کو چھوڑ دیا، اپنے شہروں کو چھوڑ دیا، ایسے صحابہ اکرام کے سلسلے میں اگر ہم دیکھیں جو محبت کے سب سے اعلیٰ مقام پر جن کا جو ہے نام لیا جائے کہ جو اللہ کے نبی سے محبت کیا کرتے، تو آئیے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ عید میلاد منانا ہی محبت کی علامت ہے تو آئیے ہم جائزہ لیں ان صحابہ کی زندگی میں کہ جن کی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عید کا موقع آیا تو انہوں نے کیا میلاد منایا۔ اگر ہم دیکھتے ہیں دنیا کے سب سے عظیم شخصیت اللہ کے نبی کے بعد جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس امت کے خلیفہ رہے اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی کئی مرتبہ یہ اللہ کے نبی کے میلاد والا سال آتا رہا لیکن اللہ کے نبی نے کبھی نہیں منایا۔ اب اس کے بعد کی بات ہم کرتے ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اسلامی خلافت 2 سال 2 مہینے تک جو ہے سنبھالی اور ان کی خلافت میں کبھی میلاد نہیں منایا گیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال 6 مہینے تک انہوں نے خلافت کی، امیر المؤمنین بنے رہے مسلمانوں کے، ان کی زندگی میں کبھی انہوں نے نہیں منایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تیسرے خلیفہ کے ساتھ ساتھ پیارے نبی
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، اور ان کی زندگی میں بھی آپ دیکھیں 11 سال 11 مہینے آپ نے حکومت کی، اور ان کی زندگی میں بھی کبھی بھی جو ہے انہوں نے میلاد نہیں منایا۔ خلیفہ رابع حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جو آپ کے داماد، آپ کے چچا زاد بھائی ہیں، جن کی زندگی میں 4 سال 8 مہینے آپ رہے دارالحکومت میں، لیکن آپ نے کبھی عید میلاد نہیں منایا۔ اس سے بڑھ کر کے اگر ہم بات کریں، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے قرآن کو جو ہے کاتب وحی جن کو کہا جاتا ہے، قرآن کو جو لکھے ہیں، کم و بیش 20 سال تک حکومت کی، اور آپ کی حکومت میں بھی کبھی میلاد نہیں منایا گیا۔ محترم حاضرین، اس سے آگے آئیں، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اتنے سارے خیر القرون کا یہ زمانہ گزرا، اور اس زمانے میں کبھی بھی اس عید میلاد نبی کا کوئی تذکرہ نہیں، کوئی جو ہے ذکر نہیں، کوئی اس کی علامت نہیں، کوئی اس کا وجود نہیں۔ تو بتائیے کہ آپ کا یہ سوال کہ عید میلاد النبی منانا محبت کی علامت ہے، تو یہ سوال بیکار معلوم ہوتا ہے، کیونکہ سب سے زیادہ محبت کرنے والوں نے اس کو محبت کی علامت نہیں قرار دیا، تو آج آپ کس بیس پر یہ کہتے ہیں کہ یہ محبت کی علامت ہے کہ جو ہے نبی کے لیے، نبی کی محبت کے لیے میلاد کو منایا جائے؟ محترم حاضرین، اور ایک بات سوچنے کی ہے کہ یہ جملہ کہ میلاد نہ منانے والے گستاخ رسول ہیں، میلاد نہ منانے والے گستاخ رسول ہیں، تو اس میں سوچ کر کے دیکھیے کتنا خطرناک جملہ ہے، یہ کیسا زہر گھولا جا رہا ہے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جو میلاد نہ بنائے وہ گستاخ رسول ہے، وہ رسول کی عزت اور قدر نہیں کرنے والا ہے، وہ اللہ کے نبی کے خلاف جانے والا ہے، تو محترم بھائیوں محتاط رہیے کہ یہ ایک جملہ سارے صحابہ، سارے تابعین، تبع تابعین، ائمہ اربعہ کے تک کے ایمان کو نقصان پہنچانے والا ہوگا، انہیں بھی اسی کیٹیگری میں لا کر کے کھڑا کرنے والا ہوگا کہ نعوذ باللہ من ذالک، انہوں نے اگر میلاد نہیں منایا ہے تو پھر وہ گستاخ رسول بھی، نعوذ باللہ من ذالک۔ کیا بات کر رہے ہیں؟ ہم اپنی منمانی چیزوں کو ثابت کرنے کے لیے ان شخصیات اور ان کے ایمان پر سوال پیدا کریں اور کہیں کہ میلاد منانا یہ جو ہے دین کا حصہ ہے کہ نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ دیکھیں محترم بھائیوں، یہ وہ صحابہ ہے جنہوں نے اپنی زندگی کو ایسی مثالی زندگی بنائی، اپنے ایمان کو ایسے تراشا، اپنے آپ کو ایسے نکھارا، اللہ کے پاس ایسے مقبول ہوئے کہ اللہ نے ان کو ایک معیار ایمان بنایا، کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو ہے اگر تم ان جیسا ایمان لائے جیسا کہ صحابہ نے ایمان لایا، تم ہدایت پانے والے ہو جاؤ گے۔ آج ہمارے لیے ایمان کی دلیل، ہمارے لیے نجات کا معیار، ہمارے ایمان کا اگر معیار ہے تو وہ صحابہ کی زندگیاں ہیں، وہ صحابہ کی زندگیاں ہیں، اور ان کے سلسلے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ ان جیسا ایمان لاؤ تمہاری کامیابی ہے، اور ان کا کردار یہ ہے کہ انہوں نے کبھی میلاد نہیں بنایا، تو ہم کس بات میں میلاد بنا کر کے سمجھ رہے ہیں کہ ہم جو ہے محبت کو ثابت کر رہے ہیں یا محبت کو نہیں ثابت کر رہے ہیں یا گستاخی کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر، سمجھنے والی بات ہے۔ اور اسی طریقے سے محترم بھائیوں، وقت اتنا نہیں ہے کہ ساری باتیں جو ہے جمع کی جائیں۔ ایک اور بات اللہ کے نبی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اگر اب اس راہ ہدایت کو، صحابہ کے طریقے کو چھوڑ کر کے کوئی دوسرا طریقہ اختیار کر لیتا ہے، اور وہ دوسرا طریقہ جو آج چل رہا ہے، کہا کہ اگر کوئی راہ ہدایت واضح ہونے کے باوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے اور تمام مومنوں یعنی صحابہ کی راہ کو چھوڑ دے اور کسی اور راہ کو اختیار کرے، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ تو ہم اس کو اسی راہ پر ڈال دیتے ہیں، اسی گمراہی کی راہ پر ڈال دیتے ہیں۔ جو راہ ہدایت کو چھوڑ کر بھٹک جائے، اللہ اسی بھٹکتی راہ پر اسے چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب بتائیے کہ ہمیں راہ ہدایت پر چل رہا ہے، راہ صراط مستقیم پر چل رہا ہے، جس پہ نجات لکھی ہوئی ہے اس کے مطابق ہمیں چلنا ہے، یا پھر اس راہ پر چلنا ہے جس پر جو ہے اللہ رب العالمین ہمیں جو ہے چھوڑ دے اور ہم گمراہ ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ رب العالمین نے ایک اور بات جو کہی وہ یہ کہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ
وسلم نے فرمایا کہ یہ جو چیزیں دین میں نئی طور پر پیدا کی جائیں، جیسے میں نے کہا کہ 6 ہجری میں یہ آ کر کے جو ہے ایجاد ہوئی میلاد النبی کی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان پہلے ہی کر دیا، کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ ہر خطبے میں ہم سنتے ہیں کہ دین میں ہر نئی بات بدعت ہے، ہر نئی چیز بدعت ہے۔ اب سوچ کر کے دیکھیں، نبی کے بعد اتنا دور گزرا، 600 سال تک کوئی وجود نہیں، اور 600 سال کے بعد جب وحی ختم ہو گئی، دین مکمل ہو گیا، سب چیزیں ہونے کے بعد کوئی چیز ایجاد کرنے والا ایجاد کرتا ہے اور لوگ اس پہ عمل کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یہ دین کا حصہ ہے، تو پھر اس سے بڑی بدعت اور اس سے بڑی گمراہی کیا ہوگی؟ محترم حاضرین، ایک اور سوال لوگ یہ کرتے ہیں کہ ایک دلیل کے طور پر، پہلے تو ان لوگوں کے پاس کوئی دلیلیں نہیں تھی، جب ہم دلائل سے بات کرنے لگتے ہیں تو یہ دلیلیں لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب یہ دلیلیں ایسی کھوکھلی دیتے ہیں کہ جس میں خود پھنس جاتے ہیں۔ دلیل کیا دیتے ہیں؟ ابو لہب نے میلاد منایا تھا، جس کی وجہ سے اس کے عذاب میں کمی ہوئی، اس وجہ سے ہمیں میلاد منانا چاہیے۔ محترم حاضرین، بات بڑی تفصیلاً ہے، مختصراً میں آپ کے سامنے رکھوں کہ دیکھیں، یہ جو صحیح بخاری کی روایت کو، جس کو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جو ہے ان کا خواب کا واقعہ ہے، اس کو لا کر کے یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ابو لہب کے عذاب میں کمی کی گئی۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اللہ کے نبی کی میلاد پر اپنی ایک لونڈی کو آزاد کر دیا، ثویبہ کو، جس کی وجہ سے اسے جو ہے جہنم میں اس کے عذاب میں تخفیف کی جاتی ہے۔ اس کے ایک انگوٹھے سے ایک جو ہے خطرہ پانی اسے ملتا ہے پینے کے لیے، وہ پیتا ہے، اس کے عذاب میں تخفیف ہوتی ہے۔ محترم حاضرین، اس حدیث کے سلسلے میں اگر ہم دیکھیں تو اس کی سلسلہ سند جو ہے منقطع ہے، یعنی کہیں بھی صحیح سند سے یہ واضح نہیں ہے، یہ حدیث صحیح سند سے نہیں ذکر کی جاتی ہے، اس وجہ سے بھی اس کو قابل قبول نہیں مانیں گے۔ دوسری بات، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو یہ واقعہ پیش کیا جاتا ہے، ان کے خواب کا جو تذکرہ کیا جاتا ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ انہوں نے خواب میں دیکھا تھا، تو یہ جو واقعہ ہے حضرت عباس کے اسلام میں داخل ہونے سے پہلے کا ہے، کہ جب آپ کافر تھے، حضرت عباس کافر تھے، اس وقت آپ نے دیکھا تھا، تو کفر پر رہ کر کے کوئی آدمی کچھ دیکھ لے اور اسے دین کا حصہ مانا جائے، یہ نہیں ہوگا۔ کافر آدمی خواب دیکھے اور اسے دین کا حصہ سمجھا جائے، یہ نہیں ہوگا، اس وجہ سے بھی یہ بات غلط ہے۔ اور تیسری بات، اگر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خواب دیکھا کہ جس میں ابو لہب کو اللہ کے نبی کی پیدائش کی خوشی کی وجہ سے اس کے عذاب میں تخفیف ہو رہی ہے، تو کیا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ عقل و شعور میں نہیں آیا کہ جب آپ اسلام لائے تو انہوں نے جب تک اپنی زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گزرنے کے بعد گزاری، تو اپنی زندگی میں کوئی ایسے جشن منائے ہوں، ایسی عید منائے ہوں، صحابہ کو اس کی تعلیم دیے ہوں، یا خود کوئی محفل سجائے ہوں؟ کہیں بھی اس کا تذکرہ نہیں ملتا۔ تو پتہ چلا کہ حضرت عباس کو جو بات سمجھ میں نہیں آئی، آج ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ جو ہے ابو لہب کے اس واقعے سے ہم جو ہے یہ اخذ کریں کہ اس سے عید میلاد منایا جا سکے۔ اللہ اکبر! اور اس سے بڑی گمراہی کیا ہوگی کہ آپ دیکھیں، جہاں یہ بات کی جاتی ہے کہ عذاب میں تخفیف ہوتی ہے، نعوذ باللہ، یہ قرآن کے حکم کے خلاف ہے، اللہ کے حکم کے خلاف ہے کہ اللہ رب العالمین نے جہنمیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ وہاں پر اللہ رب العالمین کسی کے عذاب میں کوئی کمی نہیں کرے گا۔ ان کو جہنمیوں کا تفصیل ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ ان کو پیپ اور خون پینے کے لیے دیا جائے گا، ان کو گرم کھولتا ہوا پانی پینے کے لیے دیا جائے گا۔ ایسے لوگوں کے عذاب میں تخفیف کی آپ بات کرتے ہیں، اور پھر یہ کہ جو ہے اس ابو لہب کے سلسلے میں دلیل دی جاتی ہے، جس کے سلسلے میں قرآن کا یہ فرمان ہے سیصلی نارا ذات لہب، وہ ان قریب بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا۔ اللہ اکبر! تو میلاد منانے والے بھائی اپنے مسلک کی تائید میں جہنم میں بھی آرام پہنچانے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اس ابو لہب کو۔ سوچ کر کے دیکھیں کتنا گھناؤنا گیم کھیلا جا رہا ہے، کتنا گھناؤنا جو ہے یہاں پر لوگوں کو بھٹکایا جا رہا ہے کہ ایک جہنمی کے عذاب میں تخفیف، اور دوسری طرف امت محمد کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر بدعت اور خرافات کی طرف لے کر کے آنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور اسی طریقے سے میلاد منانے میں ایک عام بات بتائی جاتی ہے، کہی جاتی ہے کہ برائی کیا ہے بھائی؟ برائی کیا ہے؟ ہم تو اس میں اللہ کے نبی کی سیرت بیان کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے نبی کا ذکر خیر کرتے ہیں، برائی کیا ہے؟ تو محترم بھائیوں، ایک بات یاد رکھیں کہ عید میلاد النبی منانے میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرنے میں بڑا فرق ہے۔ آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم اس میں ذکر خیر کر رہے ہیں، اللہ کے نبی کی سیرت کی محفلیں بن رہی ہیں جہاں بیٹھ کر کے اللہ کے نبی کی سیرت لوگوں کو بتائی جاتی ہے، تو یہ ربیع الاول کے مہینے میں ہی کیوں؟
یہ صرف اس 12 ربیع الاول کو ہی کیوں، اس مہینے میں ہی کیوں؟ سال بھر اللہ کے نبی کی سیرت پر آپ کانفرنس کریں، آپ اجتماع کریں، مجلس میں دروس و خطبات دیں، آپ یہاں کلاسز چلائیں، آپ آئیے بیٹھیے، نبی سے محبت نہیں ہے آپ کو؟ بس یہ ایک ہی مہینے میں محبت جاگتی ہے اور جو ہے بیٹھ کر کے ہم نبی کا تذکرہ کریں اور سال بھر اللہ کے نبی کی نافرمانی کرتے گزاریں، نہ حرام حلال کا خیال ہے، نہ حرام کا خیال ہے، نہ ہماری صورتیں شکل و صورت نبی کے جیسی ہیں، نہ ہمارا کردار نبی کے جیسا ہے، نبی کی سنتوں پر عمل نہیں ہے، نمازوں کی پابندیاں نہیں ہیں، ہاں سب کچھ چل رہا ہے۔ اور یہ کہ جیسے یہ مہینہ آتا ہے ہم سوچتے ہیں کہ اس مہینے میں جو ہے ہم لے کر کے بیٹھ جائیں نبی کا نام اور یہ سمجھیں کہ جو ہے اس مہینے میں اگر ہم جلسے جلوس کر لیں، محفلوں میں بیٹھ جائیں تو ہماری آخرت کامیاب ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، اس سے گھٹیا سوچ کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ کے نبی سے محبت اگر ہے تو سال بھر نبی کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر کے دکھائیں۔ اور اس سے بڑھ کر کے ان دنوں میں نبی کی محفل کے نام پر، نبی کی سیرت کے نام پر جو مجلسیں، محفلیں، جلوس نکالے جاتے ہیں، اس میں آپ دیکھیں گے کہ وہ نوجوان جن کے چہروں پر داڑیاں نہیں، جن کی زندگی میں کوئی نبی کی سنتوں پر عمل نہیں، جو نمازوں کے پابند نہیں، جن کو دین نہیں معلوم، طہارت کے مسائل نہیں معلوم، ایسے لوگ میوزک پر ناچتے ہوئے راستے پر آپ کو نظر آئیں گے۔ ایسے لوگ بازاروں میں فرض نمازیں چل رہی ہوں گی مسجدوں میں، لیکن وہ جلوس میں ناچتے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے، جہاں مرد اور عورتوں کا اختلاط نظر آئے گا۔ اور وہیں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے عورتوں کو آنے کی بھی تعلیم دی، اور یہ لوگ جو مسجد میں آنے سے عورتوں کو روکتے ہیں، لیکن یہی عید کے نام پر، میلاد النبی کے نام پر، محرم کے نام پر عورتوں کا اختلاط مردوں کے ساتھ وہاں پر کرواتے، یہ کون سا دین ہے؟ یہ کون سا دین ہے؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کس دین پر آپ چل رہے ہیں؟ ہوش سے کام لیجئے۔ اور اسی طریقے سے محترم بھائیوں، ایک اور سوال یہ بھی کیا جاتا ہے اور مذاقاً یہ کہا جاتا ہے، تنزیہاً مذاق اڑاتے ہوئے، کہ سوائے ابلیس کے سبھی تو جہاں میں خوشیاں منا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کتنی بڑی بات، کتنی بڑی جرأت ان لوگوں کی کہ ایک تو یہ اللہ کے نبی کے خلاف جا رہے ہیں، بدعات اور خرافات کو انجام دے رہے ہیں جس کا حساب اللہ کے پاس دینا پڑے گا، اور دوسری طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ سوائے ابلیس کے اس جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ تو محترم بھائیوں یاد رکھیں، محبت رسول کے نام پر جو حرکتیں آج ہوتی ہیں، محبت رسول کے نام پر، میلاد النبی کے نام پر جو کردار آج ہمارے نوجوانوں کا ہے، محترم بھائیوں بڑا افسوس ہوتا ہے۔ پکڑیں ان نوجوانوں کے ہاتھوں کو، انہیں جائیں سمجھائیں، ہمارے ممبر و محراب سے ہمارے شہر کے وہ افراد جو بزرگ ہیں، جو جانتے ہیں 40 50 سال 80 سال 70 سال کی جو زندگی گزار رہے، انہیں یہ بات پتہ ہوگی کہ اب تک ایک 40 50 سال پہلے تک کی اگر ہم بات کریں تو 12 ربیع الاول کو وفات النبی کے نام سے اشتہار آیا کرتا تھا، وفات النبی کے نام سے اشتہار اخباروں میں اور مجلوں میں آیا کرتا تھا، لیکن چند سالوں سے دیکھنے میں آ رہا ہے کہ اس کو وفات النبی سے بدل کر کے میلاد النبی پر لایا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ اگر دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے سلسلے میں علماء کا بڑا اختلاف ہے، یہاں تک کہ آپ دیکھیں گے جس کی یہ 11ویں کھاتے ہیں عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 9 محرم کو بتائی ہے۔ 11ویں عبد القادر جیلانی کی، میلاد النبی کسی اور کا، یہ کیا تماشا لگا ہوا ہے؟ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی کی جو ہے پیدائش کے سلسلے میں کسی نے 1 ربیع الاول کہا، کسی نے 17 بھی کہا، کسی نے اور کہا، اور اختلاف سے ہٹ کر کے اگر ہم ایک بات پر آئیں تو جدید تحقیق کے مطابق 9 ربیع الاول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل پیدائش ہے، جو محققین اس کو ذکر کرتے ہیں۔ 12 ربیع الاول میں اختلاف ہے۔ اب 12 ربیع الاول کو ہے کیا؟ اصل میں 12 ربیع الاول کو ہے کیا؟ اصل میں پوری تاریخ کا مطالعہ کرے، جو ثابت شدہ ہے وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو اس دنیا سے وفات پائے۔ اب اندازہ لگائیے کہ ہمارا ایمان کتنا گرا ہوا ہے کہ ہم نبی کی آمد پر خوشی نہیں منا رہے ہیں، بلکہ نبی کی اس دنیا سے جانے کی جو ہے غم کرنے کے بجائے، وہاں پر ہمیں افسردہ ہونے کے بجائے ہم جو ہے وہاں پر خوشی منا رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ سوائے ابلیس کے سارے جو ہے جہاں میں خوشیاں منا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، ابلیس تو تم ہو کہ جو اللہ کے نبی کی وفات کے وقت، ارے کتنا آپ کا ایمان اس بات کا جائز، آپ کا ایمان اس بات کا گوارا دیتا ہے کہ آپ کے باپ کی وفات
جس دن ہوئی اسی دن اگر ان کی پیدائش ہوئی ہے تو آپ اپنے باپ کی وفات کا شوق منائیں گے یا پھر اس کی پیدائش کی خوشی منائیں گے؟ آپ کا بیٹا جس دن پیدا ہوا اور اسی دن اگر مرا ہے تو آپ اس کی پیدائش کی خوشی منائیں گے کہ کیا پھر اس کی وفات کا جو ہے آپ جو ہے غم منائیں گے؟ اب نبی کی محبت کی بات کرتے ہیں کہ جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پیدا ہوئے اس دن ہم خوشی منا رہے ہیں۔ اختلاف ہے، اور واضح قول کے مطابق 12 ربیع الاول کو اللہ کے نبی کی وفات ہے۔ اللہ اکبر۔ اب بتائیے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ اسلام نے خوشی منانے اور اظہار خوشی کے سلسلے میں کوئی تعلیم دی، نہ غم کے سلسلے میں کوئی ایسا تعلیم دی کہ جو محرم میں کیا جاتا ہے نا۔ سوچ کر کے دیکھیں، ایک طرف نبی کی وفات پر یہ جشن ہوتے ہیں اور دوسری طرف نواسہ رسول پہ محرم کے نام پر وہ ساری جو ہے غم منائے جاتے ہیں اور جو ہے آگ میں ناچ کر کے یہ جو ہے سارے علم وغیرہ کے معاملے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ دین کی شبیہ کو بگاڑ کر کے رکھ دیا، دین کی اصل کو جو ہے پوری طریقے سے کمزور کر کے رکھ دیا ہے۔ اور اسی طریقے سے محترم بھائیوں، ایک بات یاد رکھیں کہ جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 12 ربیع الاول جو اللہ کے نبی کی وفات کا اصل دن ہے، جس دن مدینے کا آپ جائزہ لیں، کہتے ہیں کہ جس وقت اللہ کے نبی مدینے میں داخل ہوئے تب ہر کونا، ہر جو ہے شے چمک اٹھی تھی، منور ہو گئی تھی، اور جس دن اللہ کے نبی کی وفات ہوئی اس دن ہمیں مدینے کے ہر کونے میں اندھیرا نظر آنے لگا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ان کے قدموں سے زمین نکل گئی جب انہوں نے یہ خبر سنی کہ اللہ کے نبی اب اس دنیا میں ہمارے درمیان نہیں رہے۔ اللہ اکبر۔ ہوش میں نہیں تھے صحابہ، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوش گوا بیٹھے، یہ کہنے لگے کہ اگر کسی نے کہا کہ نبی کی وفات ہوئی میری تلوار ہوگی اور اس کی گردن ہوگی۔ پھر ابو بکر صدیق نے آ کر کے اس معاملے کو سنبھالا، ممبر پر کھڑے ہوئے آ کر کے کہا کہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور اس کے بندے ہیں، وہ وفات پا گئے ہیں، اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اور یہ کہا کہ جو اللہ کا عبادت کرنے والا تھا وہ اللہ کی عبادت کرے، اور جو محمد کی عبادت کرنے والا تھا وہ سمجھ لے کہ محمد اب اس دنیا میں نہیں ہے اور اللہ ہمیشہ زندہ اور قائم رہنے والا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سوچ کر کے دیکھیں آپ۔ اور اسی طریقے سے محترم بھائیوں، کیا عالم ہے، اللہ کے نبی وفات پا رہے ہیں، بستر مرگ پر آپ ہیں، سکرات کے عالم میں آپ ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غشی طاری ہے، بے ہوش ہو رہے، ہوش میں آ رہے ہیں، بے ہوش ہو رہے ہیں، ہوش میں آ رہے ہیں، اور ایک جو ہے مشکیزہ رکھا ہوا ہے، ہاتھ ڈبا رہے ہیں، پانی لے کر کے اپنے چہرے پر مل رہے ہیں، پانی لے کر کے اپنے چہرے پر مل رہے ہیں، اور اس موت کی سختی کا ذکر کرتے ہوئے صحیح بخاری کے الفاظ ہیں جس میں یہ کہا لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، موت کی سختیاں ہیں۔ اللہ اکبر۔ موت کی سختیاں ہیں۔ اللہ کے نبی کرب میں ہے، تکلیف میں ہے، جب آپ کی جان نکالی جا رہی ہے، آپ کی روح قبض کی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت فاطمہ بازو بیٹھی ہوئی ہیں، باپ کے تڑپنے کو دیکھ کر کے تڑپ اڑتی ہیں، کہتی ہیں یا ابا، اے میرے باپ، کیا تکلیف آپ برداشت جھیل رہے ہیں، کتنی تکلیف آپ کو ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی بیٹی کو تکلیف برداشت، بیٹی کی تکلیف کو محسوس کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اے میری بیٹی، بس موت تک تکلیف ہے، اس کے بعد آسانی ہی آسانی۔ اللہ اکبر۔ اس تکلیف پہ بھی اپنی بیٹی کی تکلیف نہیں برداشت کر سکے اللہ کے نبی۔ ایسا عالم صحابہ کا رہا، ایسا عالم مدینہ کا رہا، اور آج ہمارے رونگٹے نہیں کھڑے ہو رہے، آج ہمیں تھوڑے سا احساس نہیں ہو رہا، موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر کے ہمیں جو ہے موت کے سلسلے میں فکر کرنے کی ضرورت، فکر نہیں کر رہے ہیں اور غافل بن کر کے زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور محترم بھائیوں، اسی طریقے سے یاد رکھیں کہ ایک اور بات کہی جاتی ہے کہ اتنے سارے لوگ کر رہے ہیں، ہم ایک کر لیں گے تو کیا ہوگا؟ اکثریت کی دلیل بنائی جاتی ہے، اکثریت کو دلیل مانا جاتا ہے کہ جتنے زیادہ لوگ کوئی کام کریں گے وہ شاید کام اچھا ہوگا، یہ سمجھتے ہیں۔ نہیں، یہ اسلامی اصول نہیں ہے، یہ اسلامی ضابطہ نہیں ہے کہ بہت سارے لوگ اگر کچھ کر رہے ہوں تو ان کا وہ کرنا اچھا ہوگا، نہیں، بہت کم لوگ اگر کچھ کر رہے ہوں تو وہ اچھا نہیں ہوگا، یہ ضابطہ اسلام کا نہیں ہے۔ بلکہ آپ قرآن مجید کو پڑھ کر کے دیکھیں گے کہ قرآن مجید میں اکثر لوگوں کا جو بات آئی، اکثر لوگوں کا جو تذکرہ آیا، اللہ رب العالمین نے یہی کہا کہ وما یتبع اکثرهم الا ظن، اور ان میں سے اکثر لوگ صرف گمان پر چل رہے ہیں۔ قرآن مجید نے کہا وما كان اکثرهم مؤمنین، ان میں سے اکثر لوگ مسلمان نہیں ہیں، وبل اکثرهم لا يعقلون، بلکہ اکثر مسلمان بے عقل ہیں۔ قرآن نے کہا ولکن اکثر الناس لا يعلمون، بلکہ اکثر لوگ جو ہے عقل نہیں رکھتے ہیں، جانتے نہیں ہیں، علم نہیں رکھتے
رکھتے ہیں، بلکہ اور جگہ کہا فاکثرهم لا يسمعون، اکثر لوگ جو ہے سنتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، ولکن اکثرهم لا یشکرون، اکثر لوگ شکر گزاری نہیں کرتے ہیں، وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، یہاں تک قرآن نے کہا کہ اکثر لوگ ایمان رکھنے کے باوجود مشرک ہوتے ہیں۔ اب بتائیے اکثریت دلیل ہے آپ کے لیے؟ زیادہ لوگ کسی کام کو کریں تو وہ کام اچھا ہوگا، یہ دلیل ہے آپ کے لیے؟ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ اکثر لوگ عقل نہیں رکھتے، اکثر لوگ سمجھ نہیں رکھتے، اکثر لوگ شکر گزار نہیں ہیں، اکثر مسلمان ہوتے ہوئے مومن ہوتے ہوئے مشرک ہے۔ اب بتائیے اب کیا معیار ہے آپ کا سوچنے کا؟ آپ کیسے آپ جائزہ لیں گے؟ بلکہ اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ پر یہ کہا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ، کہ میرے بندوں میں سے شکر گزار بندے کم ہی ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر اکثریت پر نہ جائیے، اکثریت دنیا کے اندر جو اچھی چیزیں ہیں نا وہ اکثر نہیں پائی جاتی ہیں، سونا چاندی زیادہ مقدار میں نہیں ہے، وہ کم مقدار میں ہے۔ آپ دودھ سے مکھن نکالیں گے وہ کم نکلے گا، دودھ حالانکہ ایک اچھی چیز ہے لیکن اس سے مکھن، اس سے بھی اچھی چیز آپ نکالیں گے کم نکلے گا۔ تو ایسے ہی اللہ پر ایمان رکھنے والے، صحیح قرآن حدیث پر چلنے والے، یہ مت دیکھیے کہ اکثریت ہے کہ نہیں ہے، اکثریت ہمارے لیے دلیل نہیں ہے، ورنہ اکثر جہنم میں جانے والے بھی ہیں۔ 1000 میں سے 999 جہنم میں جائیں گے، ایک ہوگا جو جنت میں جائے گا۔ اب بتائیے آپ اکثریت کو دلیل مانتے ہیں؟ اکثریت کو ہم دلیل مانیے، بتائیے کیا دنیا اکثر کر رہی ہے تو وہ ہمارے لیے دلیل ہے کہ ہم بھی کر جائیں؟ نہیں، ہمارے لیے دلیل قرآن اور حدیث ہے، ہمارے لیے دلیل صحابہ کی زندگی ہے جو کم تھے لیکن جو ہے اس پر ہم عمل کریں گے، جنہوں نے اللہ کے نبی کے لیے جیسا عمل کیا۔ اور اسی طریقے سے ایک اور بات کہی جاتی ہے کہ ہمارے بڑے کرتے آئے ہیں اس لیے ہم بھی کرتے آ رہے ہیں، یہ ایک دلیل، ہمارے بڑے کرتے آئے ہیں۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے مقدر میں ہی اللہ نے یہ رکھا کہ ہم کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ہمارے مقدر میں، ہمارے نصیبے میں ڈال دیا گیا ہے، ہم محبت کو جتا رہے اور محبت بنا رہے۔ محترم بھائیوں یاد رکھیں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات بتائی، کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَمَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ اللہ رب العالمین نے کہا جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکام نازل فرمائے ہیں ان کی طرف اور رسول کی طرف رجوع کرو، اللہ نے جو قرآن میں احکام نازل فرمائے اس پر چلو، حدیث جو ہے اللہ کے نبی بتا رہے ہیں اس پر چلو، تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں نہیں وہی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ آگے اللہ کہہ رہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو ہے ما وجدنا علیہ آباءنا، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم کو وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے بڑوں کو پایا ہے، ہم اپنے بڑوں کو، دادا دادی کو، نانا نانے کو، خالہ پھوپھا چچا کو جو کرتے دیکھتا ہے ہم وہی کر رہے ہیں، خاندان سے چلا آ رہا وہی کرتے آ رہے۔ اللہ کہہ رہا ہے، یہ جواب اللہ دے رہا ہے، یہ وہی جواب دیں گے کہ ہم اپنے بڑوں کا دیکھا دیکھی کر رہے ہیں، یہ دین نہیں ہے۔ بلکہ پھر آگے کہا اگرچہ ان کے بڑے کچھ نہ سمجھ رکھتے ہوں، اللہ کہہ رہا ہے ان کے بڑے اگر بے عقل تھے تو بھی یہ کیا ہے، وہ ہدایت پر نہیں تھے تو بھی یہ ان کی بات مانیں گے۔ اب ذرا سوچ کر کے دیکھیں ہماری عقلوں کا معیار، ہماری عقل کا معیار دیکھیے، ہم کیا کہتے ہیں دین کے معاملے میں؟ بڑوں کو دیکھ کر کے چلا آ رہا، چلتے آ رہے۔ دنیا کے معاملے میں بھائی ہمارے باپ دادا دھوتی لنگی پہ ہی تھے، آپ بھی دھوتی لنگی پہن کر کے جاؤ آفس کو، آپ بھی دھوتی لنگی پہن کر کے آفس جاؤ۔ پہلے زمانے کے لوگ بغیر چپل کے پھرا کرتے تھے، آپ بھی پھرو۔ پہلے زمانے کے لوگ سائیکل سے سفر کرتے تھے، آپ بھی سائیکل سے سفر کرو۔ کیوں نہیں کر رہے آپ؟ پہلے زمانے کے لوگ بغیر موبائل کی زندگی گزار رہے تھے، آپ گزار کے بتاؤ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ ارے باپ دادا جیسے تھے ویسے ہی کرو نا۔ باپ اگر جو ہے کوئی معمولی کاشتکاری کر کے یا پھر جو ہے کہیں دکان پہ نوکری کر کے کاروبار کر رہا تو آپ آج انجینئر اور ڈاکٹر کیوں بن رہے ہیں؟ وہی کیجئے نا۔ کیا عقل ہے دیکھو ہماری، دین کے معاملے میں بڑے جیسا کر رہے ویسے کریں گے، دنیا کے معاملے میں ہمیں جو اچھا لگ رہا ہے ہم وہ کریں گے۔ ارے ابھی تو ہمارے نوجوان کیا بولتے ہیں معلوم؟ والدین کو نافرمانی میں، اے تمہاری بڈھی سوچ جی، پرانی سوچ، ہم نئے جنریشن کے، ہمارے کو معلوم سب بھی، تمہارے کو کیا معلوم؟ والدین تجربہ کار نصیحت کریں تو ان کی نصیحت کو یہ کہہ کر کے ٹھکرایا جاتا ہے کہ جو ہے تمہارے کو کیا معلوم، ہمیں سب معلوم، ہم دنیا دیکھ رہے، تم گھر میں رہنے والے بلیک اینڈ وائٹ دور کے، یہ کہتے ہیں نا۔ اور یہاں پر دین کے معاملے میں وہی بلیک اینڈ وائٹ چل رہا ہے جس کی نہ کوئی دلیل ہے، جس کی نہ کوئی اصل ہے۔ اللہ اکبر، ہوش میں آئیے۔ اور اسی طریقے سے ایک اور بات بتائی جاتی ہے، منع کہاں ہے بھائی؟ میلاد النبی منانا منع کہاں ہے؟ چلیے اس پر بھی بات کرتے ہیں۔ ایک ہی بات
کہ جو چیز اگر منع نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ثابت ہے. ایک ضابطہ یاد رکھیے کہ اگر کسی چیز کا منع نہیں ملتا ہے تو اس کا استعمال ہوگا, اس کو کیا جائے گا, یہ ضروری نہیں ہے. کیونکہ دین کے معاملے میں کرنے کی دلیل چاہیے. دین کے معاملے میں آپ جو عمل کر رہے ہیں اس کی دلیل چاہیے. اللہ نے توحید پر چلنے کو کہا, دلیل دی. اللہ نے نبی کی اطاعت کی بات کی, اللہ نے دلیل دی. اللہ نے دین پر چلنے کی بات کی, اللہ نے دلیل دی. لیکن آپ کو اگر کسی چیز کی دلیل نہیں ملتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں, منع نہیں ملتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ہے آپ جو چاہیں کریں. جیسے ایک مثال کے طور پر میں بات کہوں, مغرب کی نماز 3 رکعت ہم پڑھتے ہیں. اب کوئی یہ کہے کل سے میں نماز پڑھا اور یہ کہوں کہ میں 4 رکعت پڑھوں گا, منع کہاں ہے؟ مغرب کی میں 4 رکعت پڑھاؤں گا, منع کہاں ہے؟ آپ لا سکتے ہیں منع کی کوئی دلیل؟ آپ مغرب کی 4 رکعت نہیں پڑھ سکتے, کوئی حدیث لا سکتے ہیں؟ یا پھر اگر 1 رکوع نماز میں ہے تو میں 2 رکوع کر سے شروع کر دوں نماز میں, تو آپ بولیں گے کہ مول صاحب کا دماغ خراب ہو گیا, یہ جیسے نئی چیزیں لے کر کے آ رہے ہیں اور میں کہہ رہا ہوں کہ منع کہاں ہے. تو آپ لا سکیں گے دلیل؟ نہیں لا سکیں گے. کوئی اذان دیتے ہوئے آخری جملہ جو ہوتا ہے لا الہ الا اللہ پہ ختم ہوتی ہے اذان, لیکن کوئی کل سے اذان دینے لگے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور کہے کہ منع کہاں ہے؟ محمد رسول اللہ تو اچھی چیز ہے نا, میں کلمہ مکمل پڑھ رہا ہوں نا, منع کہاں ہے؟ آپ لا سکیں گے دلیل؟ نہیں, آپ کو کرنے کی دلیل چاہیے, منع کی دلیل نہیں ہے. تو پھر اس بات کو بھی یاد رکھیں کہ میلاد النبی نہیں کرنا, کیوں نہیں کرنا, اس کی دلیل کیوں نہیں؟ کیونکہ کیا ہی نہیں گیا ہے, اور آپ کر رہے ہیں تو اس کو عبادت سمجھ کے آپ کر رہے ہیں, دین سمجھ کر کے آپ کر رہے ہیں, تو کرنے کی دلیل آپ پیش کی ہے اور وہ دلیل آپ نہیں پیش کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ نہ دین میں اس کا کوئی وجود ہے, نہ اللہ کے نبی نے اس کو کیا, نہ صحابہ نے کیا, نہ تابعین نے کیا, نہ تبع تابعین نے کیا, نہ ائمہ اربعہ جس کے اوپر آپ چل رہے ہیں, جن کی فقہ کی کتابیں آپ پڑھ کر کے اپنے فقہی مسائل حل کر رہے ہیں. امام مالک, امام ابو حنیفہ, امام جو ہے شافعی, امام جو ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ, ان چاروں ائمہ سے بھی اگر آپ لا کر کے ثابت کر دے کل سے ہم بھی میلاد النبی منانے کے لیے تیار ہیں. نہیں ہے, لا ہی نہیں سکتے آپ. جن اماموں کی تقلید میں پڑے ہوئے ہو ان اماموں نے بھی نہیں کیا, یہاں تک کہ جن کی 11ویں ابھی میں نے کہا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بنا کر کے کھاتے ہو, عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جو میلاد النبی کا کوئی تذکرہ نہیں ہے. اب بتائیے کس دین پر ہم چل رہے ہیں, کس دین پر؟ آج دین اتنا آسان ہو گیا ہے, بڑا درد ہوتا ہے کہتے ہوئے, پیاز لہسن بیچنے والا دین بانٹ رہا ہے. آج پیاز لہسن بیچنے والا دین کی باتیں کرتا ہے. آج ممبر رسول سے جو سالوں کتاب و سنت کے لیے اپنی قربانیاں دے کر کے, گھر بار چھوڑ کر کے, جا کر کے وقت دکھ درد, اپنا بچپن, اپنی جوانی سب قربان کر کے وہ علماء آ کر کے آپ کو دین سکھاتے ہیں, تو دین ان سے ہم نہیں لے رہے ہیں, بلکہ دین کس سے لے رہے ہیں؟ جہاں ملا وہاں سے دین لے رہے ہیں. سوشل میڈیا سے دین ملا, دین لے رہے ہیں. کوئی بھی آ کر کے بردر کھڑا ہو گیا, دین لے رہے ہیں. کوئی بھی آ کر کے دین سمجھانے لگ گیا 2 دن کا, اس کو اس سے دین لے رہے ہیں. آج دینی مسائل ہم علماء سے حل نہیں کرتے ہیں, قرآن و سنت سے حل نہیں کرتے. قرآن پڑھنا کتنے کو آ رہا ہے بھائی؟ کتنے لوگ ہیں کہ قرآن اٹھا کر کے ایک آیت کو پڑھیں, یا کم از کم نماز میں پڑھی جانے والی دعائیں, نماز میں پڑھے جانے والے قرآن کی صورتیں, اس کا ترجمہ معلوم ہے, اس کے مسائل ہمیں معلوم ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. شکر منائیے کہ ہمارے پاس سمجھانے والے ہیں, بتانے والے ہیں, ہمارے پاس علماء ہیں, ہمارے پاس صحیح راہ بتانے والے ہیں. ورنہ کیا پتا کہ کل اگر یہ نہ ہوتے تو ہم بھی انہی صفوں میں ہوتے جہاں پر وہ گمراہی چل رہی ہے, جہاں پر وہ ضلالت چل رہی ہے. اور اسی طریقے سے ایک آخری بات بتا کر کے بات کو ختم کر دوں کہ آج ایک اور دلیل دی جاتی ہے کہ بدعت بدعت بہت بولتے ہیں آپ, تو کیا مائک کا استعمال کرنا بدعت نہیں, فون کا استعمال کرنا بدعت نہیں, فین کا استعمال کرنا بدعت نہیں؟ مطلب بھائی یاد رکھیے یہ دینی معاملات نہیں ہیں, یہ دنیاوی معاملات ہیں. پنکھا آپ اس لیے نہیں جلا رہے ہیں کہ اس سے ثواب ملے گا. میں پنکھے کے نیچے نماز پڑھوں گا تو 1 لاکھ حج کا ثواب ملے گا, کہیں ہے؟ اے سی میں نماز پڑھوں گا تو جو ہے میں مکے میں نماز پڑھنے کا ثواب, کہیں ہے؟ نہیں ہے. آپ اسے دین سمجھ کے نہیں کر رہے, اسے ایک سہولت سمجھ کر کے آپ کر رہے ہیں. وہ دنیاوی معاملہ ہے. دنیاوی معاملے میں اللہ نے کوئی مکمل ہونے کی بات نہیں کی, دین کے مکمل ہونے کا فرمان اللہ نے کہا, اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن میں نے دین مکمل کر دیا اور بطور نعمت میں اس پر راضی ہو گیا. یہ اللہ نے اعلان کر دیا, قیامت کی صبح تک دین کے اندر کوئی نئی چیز نہیں لائی جا سکتی. یہاں تک کہ صحابہ نے, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہترین بات کہی تھی, کہا کہ جو اس وقت دین نہیں تھا وہ آج دین نہیں ہو سکتا.
اور جو اس وقت دین ہے، جو اس وقت دین تھا وہ آج وہی دین ہے. یعنی صحابہ اور اللہ کے نبی کے دور میں جو دین تھا وہی دین ہوگا، جو اس وقت دین نہیں تھا آج وہ دین نہیں ہو سکتا. تو آج پیدا کردہ چیزیں بدعات و خرافات یہ دین کا حصہ نہیں بن سکتی. اس لیے محترم بھائیوں، ایک آخری سوال آپ کو دے کر کے میں جاتا ہوں، یہ کیا میلاد منانے والوں کے سلسلے میں یہ آپ ان سے پوچھئے کہ میلاد منانا نیکی کا کام ہے یا پھر گناہ کا کام ہے؟ نیکی کا کام ہے یا گناہ کا کام ہے؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں، چلے جواب بھی دیتا ہوں، گناہ کا کام ہے تو پھر سیدھے سیدھی بات ہے کہ آپ گناہ نہ کیجیے. اگر میلاد منانا گناہ کا کام ہے تو بات ہی ختم ہو گئی. اگر نیکی کا کام ہے، آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں نیکی کا کام ہے، تو پھر کیا نعوذ باللہ من ذالک اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عظیم نیکی کو ہم سے چھپا کر کے گئے؟ اس عظیم نیکی کو نعوذ باللہ اللہ کے نبی ہم سے چھپا کر کے گئے، صحابہ ہم سے چھپا کر کے گئے. کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ دین کی جو بنیاد ہے اس کو ہلانے والی بات ہے یہ، کہ اگر یہ دین کا حصہ اس وقت نہیں تھا تو آج بھی نہیں ہے. سمجھ کے چلیے اس کو، ہوش میں آئیے، عقل سے کام لیجئے کہ اگر یہ نیکی ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ کہا کہ میں جو ہے تمہیں دین کو ایسے سمجھا چکا ہوں کہ جیسے کوئی رات کے حصے کو بھی دن جیسے شمار کر لے، جیسے رات کے جو اندھیرے کو بھی دن کی طرح روشن کر کے اللہ کے نبی نے دین کے ہر احکام کو سمجھا دیا ہے. تو پھر بتائیے کہ نبی کی ولادت پر اگر جو ہے یہ جشن منانا، میلاد منانا نیکی کا کام ہے تو کہ نبی نے اس کو چھپایا ہم سے نعوذ باللہ من ذالک؟ اب ایک دلیل دی جاتی ہے، اللہ کے نبی روزہ رکھتے ہیں. اللہ کے نبی پیر کے دن اپنی ولادت کے بارے میں پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن پیدا ہوا. اس کو دلیل بناتے ہیں. محترم بھائیوں، شریعت اسلامیہ میں جو عیدیں ہیں اس کا آسان جواب، ان عیدوں کے دن کوئی روزہ نہیں ہے، اور جس دن روزہ ہو اس دن عید نہیں ہوتی، اور جس دن عید ہو اس دن روزہ نہیں ہوتا. تو نبی جس دن اپنی پیدائش پر روزہ رہ رہے تو یہ بات خود اس بات کی دلیل ہے کہ جو ہے اس دن کوئی عید نہیں ہوگی. نبی نے گویا کہ یہ پہلے ہی بتا دیا کہ جس دن پیر کے دن میں روزہ رہتا ہوں. آپ نے تاریخ نہیں بتائی، دن بتایا تھا. وہ پیر، اور پیر صرف سال میں ایک مرتبہ نہیں آتا ہے، ہر ہفتے کے دن پیر، ہر ہفتے میں پیر آتا ہے. تو پھر سال کے 4 پیر آپ روزہ رہیے. سنت تو یہ ہے اللہ کے نبی کی، اس پر عمل کیجیے. آپ بجائے اس کے کہ لوگوں کو سنت پر ابھاریں، آپ جو ہے سبیلے لگا کر کے لوگوں کو زبردستی کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، ٹوس رہے ہیں. اللہ اکبر. تو بات واضح ہو گئی ہوگی. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو باتیں کہی سنی گئی ہیں اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ ہمیں متبع سنت بنائے، قرآن و سنت کا جو ہے عمل کرنے والا بنائے. بدعت و خرافات سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اللہ رب العالمین ہماری امت کے نوجوانوں کو دین سے جوڑ دے، دین کی صحیح سمجھ انہیں عطا فرما. اللہ رب العالمین ہماری قوم و ملت میں صحیح معنوں میں دینی مزاج پیدا فرما، انہیں قرآن و حدیث کا شغف پیدا فرما. اللہ رب العالمین انہیں بدعت و خرافات گمراہیوں سے بچا، علماء سوء کے خطرے سے اللہ حفاظت فرما. اللہ رب العالمین ہمارے علماء کی حفاظت فرما. اللہ رب العالمین ہمارے مساجد و مدارس کی حفاظت فرما. اللہ رب العالمین ہمیں جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے. ہم میں جو بیمار ہیں ان کے شفا کاملہ واجلہ نصیب فرما. ہم میں جو قرض دار ہیں اللہ رب العالمین ان کے قرضوں کی ادائیگی کے حلال وسائل عطا فرما. اللہ رب العالمین جن کے والدین زندہ ہیں انہیں صحت و عافیت نصیب فرما. جن کے والدین گزر گئے ہیں انہیں کروٹ کروٹ ان کی مغفرت اور جنت نصیب فرما. اللہ رب العالمین ہماری ماں اور بہنوں کی عفت و عصمت کی حفاظت فرما. اللہ ہمارے شہر کی حفاظت فرما. اللہ رب العالمین کہا سنا جس پر عمل کی توفیق نصیب فرما. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.